السلام علیکم خواتین و حضرات، جب سے بھارت میں غریبوں کا ووٹ لے کر امیروں کے دوستوں کی حکومت آئی ہے، بھارت نے دو کاموں میں بہت ترقی کی ہے۔ پہلا کام کہ خواتین کی عصمت دری، ویمن ریپ، دنیا میں شاید یہ نمبر 1 یا نمبر 2 ہیں۔ ہر 15 منٹ پر ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے، اور ریپ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا پہلو اتنا یونیک اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ہر 15 منٹ پر، اور ایک 2.5 ماہ کی بچی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تھا۔ 2.5 ماہ کی، وہ فٹ پاتھ پہ سو رہی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو یہ مورلی طور پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اتنا کرپٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں یہ قوم، کہ ایک تو انہوں نے یہ کام سیکھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کام انہوں نے فیک نیوز کا پکڑا ہے۔ اب فیک نیوز اتنے بڑے پیمانے پہ پروڈیوس کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ سوشل میڈیا یا ٹویٹر یا ہمارے جو دوسرے یہ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، اس پہ ان کے جو بڑے چینلز ہیں وہ بھی فیک نیوز جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان کا مسئلہ جو ہے وہ کرونا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ، اور ایک نئی رپورٹ آئی ہے، اس کے حساب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 60 کروڑ لوگ اس سے افیکٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ چھوٹا ملک ہے، آبادی بڑی ہے، قریب گھر بنے ہوئے لوگوں کے، اور ایک ایک کمرے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، تو اس کے بہت چانسز ہیں۔ اپنی توجہ اپنے مسائل کے بجائے سارا وقت پاکستان فتح کرنے میں لگاتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ فیک نیوز جو ہے، دیکھیے آج بھارت میں تقریباً 500 ملین لوگوں کے پاس سیل فون ہیں، اور جیسے ہی آج وہ فیک نیوز کیسے پھیلتی ہے، اسی سے واٹس ایپ سے پھیلتی ہے، اور فون کے ذریعے اور ایپس کے ذریعے پھیلتی ہے۔ ایک خبر آپ نے فیک نیوز نکالی، جتنی دیر میں کہتے ہیں نا سچ اپنے تسمے باندھتا ہے، اتنی دیر میں جھوٹی خبر پوری دنیا گھوم کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر میں نقصان ہو چکا ہوتا ہے جب تک سچ سامنے آتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک وہ پیدا ہو گئی ہے یہ خواہش کہ وہ غلط خبریں سنیں۔ اب اس غلط خبروں نے اصل خبر کے چام کو کم کر دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں میاں کو ذرا تگڑی سی خبر سناؤ، تگڑی سی خبر سناؤ، یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا ہے۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح ڈائریکشن دکھائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کا کرونا ہے، اور یہ پاکستان فتح کر رہے ہیں، اس کے خلاف فیک نیوز بنا رہے ہیں، اور ایک دن تو حد ہو گئی تھی۔ دیکھیے آج کے دور میں یہ باتیں ہو رہے ہیں کہ پردھان منتری سریندر مودی نے کہا، بہنوں بھائیوں متروں، صبح اشنان کرنے کے بعد گھر کی دیگچی لے کر اس کو ایک چمچے سے بجاؤ، جب اس کا شور اٹھے گا تو کرونا بھاگ جائے گا۔ اب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خیر، لیٹ می گو بیک ٹو مائی ٹاپک، کہ ابھی ان کی فیک نیوز نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ FATF کے اجلاس میں انہوں نے ایک یہ خبر فیک نیوز پھیلائی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دے دیا، جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایشیا پیسیفک گروپ کا ممبر بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ خبر اڑا دی، اور پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دم چونک گئے، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ نہیں۔ اچھا، پھر یہ شور مچائے رکھا، پرنتو کہ پاکستان جو ہے راکشس کنٹری، وہ گرے لسٹ سے اب بلیک لسٹ میں جانے والا ہے، اور اس کو سب جو ہے ادھار دینا بند کر دیں گے۔ بہت شور مچایا۔ اچھا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے جو 26 نکات ان پوائنٹس ان کی طرف سے ملے تھے، ان میں سے 21 فلفل کر دیے، اور 5 یا 6 ایسے کچھ رہ گئے، تو 5 رہ گئے جو فیبروری تک وہ پورے کر دے گا۔ اور پاکستان کی اس کانفرنس میں بڑی تعریف ہوئی کہ انہوں نے واقعتاً یہ سارے زبردست کام کیے۔ اچھا، اس وقت ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ بھارت کی خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان یہ تمام قوانین پاس نہ کروا سکے اسمبلی سے، اور پاکستان میں اس کا ساتھ کس نے دیا؟ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، فضل الرحمان نے۔ ان سارے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی، باقاعدہ وہاں ووٹ ڈالا اس کے خلاف کہ یہ ہم نہیں منظور ہونے دیں گے انٹل کہ تم ہمارے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ معاف کر دو۔
ان کو، ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بھارت کی خواہش پاکستان میں کون لوگ پورا کر رہے ہیں. یہ وقت ہے بہت بہت کیئرفل رہنے کا، اس بات کو سوچنے کا. ایک اور ابھی پچھلے دنوں نے فیک نیوز کا ایک راؤنڈ کھیلا. وہ کیا ہے کہ کراچی کو کہتے ہیں کرانچی میں سول وار شروع ہو گئی ہے، پرنتو متروں کراچی کی گلیوں میں، وہاں کے نیوز کاسٹر کہہ رہے ہیں، کراچی کی گلیوں میں پولیس اور فوج کے درمیان میں ہے بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں، جو وکتی ہیں، وہ ٹینک کے نیچے آ کے مر گئے ہیں، اور پولیس جو ہے چھٹی پہ چلی گئی، اور وہ سندھ کے لوگ سندھو دیش مانگ رہے ہیں. اور کراچی کے علاقے گلشن باغ میں بہت زور کا ہنگامہ ہوا ہے. بتائیے پاکستان میں کہاں ہے گلشن باغ کا علاقہ؟ تو پاکستان کے لوگ جو ہیں عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں، اس پہ بھی مزہ لینا شروع کر دیا. ایک صاحب، سب نے خبریں سنی پاکستان میں، تو ایک صاحب رکشہ والے کے پاس گئے، کہیں جانا تھا انہیں، تو انہوں نے اس سے جا کے مذاقاً کہا کہ رکشہ والے سے کہ میاں گلشن باغ چلو گے؟ تو وہ بھی یہ خبر سن چکا تھا. کہنے لگا گلشن باغ جانے کے لیے تو صاحب آپ کو ویزا چاہیے ہوگا. وہ انہی کی آواز میں بولا گلشن باغ جانے کے لیے تو آپ کو ویزا چاہیے ہوگا، وہ تو ہندوستان میں ہے، اگر آپ کہیے تو میں آپ کو گلشن اقبال لے چلتا ہوں. اس موقع پہ بھی پاکستانی مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تھوڑا ہیومر رکھنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں. دیکھیے یہ وقت ہے کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ فیک نیوز سے ہمیں کیسے بچنا ہے اور ہمیں ہندوستان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے. میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1 کہ پاکستان کے جرنلسٹ اور ہمارے جو دوسرے ایکٹیو انسٹیٹیوشن ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فیک نیوز کبھی مت کیجیے گا. فیک نیوز کے مقابلے پہ فیک نیوز کبھی نہ بنائیے گا. ہاں، جو سچی خبریں ہیں ان کو سامنے لائیے، ریسرچ کیجیے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک لیڈ دیتا ہوں. دیکھیے ہندوستان کے 44 بینکس ایسے ہیں جو بری طریقے سے انوالو ہیں منی لانڈرنگ میں، اور دبئی میں خاص کر کے جو ان کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان میں سے میجورٹی منی لانڈرنگ میں انوالو ہے. اور یہ منی لانڈرنگ ٹیررزم کے لیے بھی ہو رہی ہے، یہ فراڈ کے لیے بھی ہو رہی ہے، اور یہ دوسرے جو ہے سارے گندے کاموں کے لیے جو ہے یہ منی لانڈرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. ڈرگز ڈیلر بڑے پیمانے پہ ہندوستان سے جو ہے وہ دبئی پیسے بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے لندن جاتا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ملینز آف ڈالر ہر سال ہوتے ہیں، ملینز. اب ہمارا پاکستان کو کیا چاہیے کہ سچی خبر کو اچھالے، اس کو سامنے لائے، اور فیبرری میں بھی ابھی سے آرٹیکلز لکھنا شروع کریں، آپ اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں کہ پاکستان کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پرو ایکٹیو ہوں اور بھارت کو بلیک لسٹ میں ہم لے کے جائیں. ہم یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، سارے پاکستانیوں کی ڈیوٹی ہے کہ بھارت کو ان کو پروپوز کریں کہ صاحب یہ دیکھیے ان کے یہاں تو 44 بینک یہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے ثبوت ہیں، اور ان کو بلیک لسٹ میں ڈالیے. دیکھیے اکثر ہماری یہ جو کوشش ہے نا کہ ہم وہ کرکٹ میں ہوتا تھا نا کہ آؤٹ نہ ہو جائیں، نہیں، دس از ناٹ گڈ انف کہ آؤٹ نہ ہو جائے، نہیں، بڑھ کے آگے شاٹ کھیلنی ہے، جیتنا ہے. اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نہ ہارے نہ جیتے، میچ ڈرا ہو جائے. میچ ڈرا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے میچ جیتنا ہے، میچ ڈرا نہیں کرنا ہے. جو مصباح صاحب کرتے تھے، مصباح الحق صاحب، آئی ہیٹ دیٹ مین کہ یار ڈرا، واٹ یو مین بائی ڈرا ہو جائے؟ ڈرا ورا نہیں ہونا چاہیے، میچ کو جیتنا چاہیے. اچھا، اب اس پہ میں نے کہا نا کہ آرٹیکلز لکھیں، ڈسکشن کریں، اور جو ہے خاص کر کے فیبرری میں جو ہے ابھی سے مظاہروں کا پلان کریں ان کے سامنے، اور جا کے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہندوستان کو جو ہے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. تو خواتین و حضرات، آج کا جو دور ہے، دیکھیے وہ دور نہیں ہے جس میں میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ دور نہیں. آج تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، آج تو فیک نیوز کا زمانہ ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آ کے اپنی سچی سٹوری بیان کیجئے اور اچھے انداز سے بیان کیجئے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جو پہلے فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے انسانی دماغ، جو پہلے آ کے اپنی بات بتائے گا اور اچھی طرح سے بتائے گا، who is a better story teller، اس کی بات کو مانا جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ آنے والے کو بہت محنت کرنی پڑے گی. پاکستان کو چاہیے کہ وہ فیک نیوز کبھی نہ بنائے. ریل نیوز میں اتنا مواد ہے، اتنی چیزیں ہیں،
ان کے چہرے تو ذرا پینٹ کیجئے کہ ان کے حالات کیا ہیں. 15 منٹ پہ ایک عورت ریپ ہو رہی ہے, 400 بینک جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہیٹ مانگرز جو ہیں وہ کتنے مسلمانوں کو روز جو ہے مارتے ہیں, کتنوں کو یہ قتل کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے ان کے وہاں, اور لبادہ انہوں نے وہ پہن رکھا ہے. ان سب چیزیں کو واقعات اور ثبوت مہیا, یار بڑا آسان ہے آج کل تو ریسرچ کرنا, وہ کیجئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیے. آپ اگر میری بات سے ایگری ہیں تو براہ مہربانی اس آواز کو کیونکہ میری کوشش ہے کہ ہم وہ شعور اجاگر کریں, ذہن پہ کام کریں, اس کی تعمیر کریں, کیونکہ دیکھیے ذہن کی تعمیر ہی انسانی کردار کی تعمیر ہوتی ہے. اگر ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم بہت آگے بڑھ سکیں گے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک چراغ سے دوسرا جلے, دوسرے سے تیسرا جلے, اور گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں. گھر تو آخر اپنا ہے. تو اس کو ضرور آپ شیئر کیجئے, اور میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہے. فائق صدیقی شو اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی, اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ.